السلام علیکم ویورز، میں ہوں شمع اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف شمع۔ ہم آج ایک فیملی کی طرف آئے ہیں، بہت ہی تکلیف دہ ان کی سٹوری ہے۔ تو بس ایک میں بات آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جو بھی سٹوری بناتے ہیں وہ ریئل ہوتی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے وہ بالکل جو حقدار ہوتے ہیں جو ان تک پہنچتے ہیں، اس میں کوئی فیک نہیں ہوتی، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا۔ تو آج ہم ان کے پاس آئے ہیں، ان کی سٹوری جانتے ہیں کہ کیا ان کو پریشانی ہے، کیا حالات ہیں ان کے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہینا گلزار۔ جی، آپ یہ بچے کون ہیں؟ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہیں، 4 بیٹی ہیں، 1 بیٹا ہے۔ میری بھابھی نے دوسری شادی کر لی، یہ بچی 5 ماہ کی تھی تب اس نے شادی کر لی ہے۔ وہ ان کو ملتی گلتی نہیں ہے، 1-2 مرتبہ آئی، اس کے بعد نہیں آئی۔ دوسرا میاں آنے بھی نہیں دیتے۔ پھر آگے ان کے بھی اس میاں سے بچے ہیں، تو جو میرے بھائی ہیں وہ نشہ نشہ کرتے ہیں، وہ بچوں کی کیئر نہیں کرتے۔ گاؤں لے کر بچے چھوڑ کر خود لاہور آ جاتا ہے، وہ گروپوں میں بیٹھ کر نشہ پانی کرتا ہے۔ بچیاں گاؤں میں بھوکی پیاسی، کسی نے دے دیا تو کھا لے، نہ دیا تو نہ صحیح۔ ناظرین، یہ 4 بیٹیاں ہیں، ایک ان کا چھوٹا بھائی ہے جو بیچارہ 100 روپے کی دہاڑی کے لیے کہیں کام ابھی کر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو یہ ان کی والدہ ایسی محترمہ تھیں کہ ماں کا رشتہ اللہ پاک نے اتنا عظیم، اتنا بلند، اتنا مقام والا بنایا ہے، اسی لیے اتنا بلند بنایا ہے ماں کا مقام کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کا مقام دیا، کہ اتنا بڑا اس کا عہدہ ہے۔ اور ایسی بھی مائیں ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہ کون سی بچی تھی آپ کی، کتنے ایج کی تھی یہ جب چھوڑ کے چلی گئی ہیں؟ 5 ماہ کی تھی یہ بچی جی۔ یہ بچی 5 ماہ کی تھی جب وہ چھوڑ کے ان کو چلی گئی ہیں۔ تو انہوں نے اور شادی کر لی ہے، تو یہ بے یار و مددگار ان کو چھوڑ کے چلی گئی۔ ان کا باپ، ان کا بھائی جو ہے وہ نشے کرتا ہے، وہ بھی سنبھال نہیں سکتا، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے بچیوں کا۔ یہ ان کی پھپھو ہیں جنہوں نے اپنی زندگی یہ بچوں کے لیے وقف کی ہے۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں، میری والدہ سے بیمار تھی، میں نے شادی نہیں کروائی، کیونکہ مجھے یہی کہ میں اپنی امی کو سنبھال لوں، ان کی کیئر کروں۔ انہوں نے ہماری خاطر دوسری شادی نہیں تھی کی، تو پھر میں نے بھی کہا میں اپنی امی کی حفاظت دیکھ بھال کرنی ہے بس، اور میں نے بھی شادی نہیں کروانی جب تک مجھے نہیں تھی۔ انہوں نے ماشاءاللہ اتنا ان کا جذبہ تھا، ان کی والدہ بیمار تھیں تو ان کی کیئر کرتی رہی ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی۔ والدہ کے بعد یہ بچوں کی کیئر کر رہی ہیں، ان کو سنبھال رہی ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ انہوں نے اپنی زندگی کا نہیں سوچا، اپنے عیش و آرام کا نہیں سوچا، یہ بچوں کو ساتھ سنبھال رہی ہیں کہ والدہ بہت ہو چکی ہیں۔ جی، میری والدہ سب 1.5 سال ہو گئے فوت ہوئی کو۔ 1.5 سال ہو گئے ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ اور آپ کے والد؟ میرے والد صاحب 20 سال سے نہیں ہیں۔ 20 سال سے ان کے والد نہیں ہیں، والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں، اور یہ بچوں کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو کیسے آپ کھلاتی ہیں؟ کیا آپ کے حالات ہیں؟ کیا وسائل ہیں؟ کہ میں بچوں کو، ہم لوگ 1-2 کا کام کرتے ہیں، وہاں سے پیسے لے کر آتے ہیں، وہ شام کو پھر وہی کھانا کھاتے ہیں۔ تو کتنا مطلب آپ کام کرتی ہیں؟ کیا کما لیتی ہیں؟ کیسے سارا سروائیو کرتی ہیں؟ پہلے میں بڑی بہن کے پاس رہتی تھی، تو جب یہ بچے میں نے لاہور لے کر آئی ہوں نا گاؤں سے، پھر ان بچوں کے میں نے مالی حالات دیکھ کے مجھے رہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایسے دل میں آواز آئی، میں بچے لاہور لے آئی، تو ان کو کہا کہ ایسے ایسے بیٹا ہم نے محنت مزدوری کر کے کھانا ہے، کیونکہ میرے پاس بھی پتہ آسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ محنت کرتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، اور یہ گھر جو ہے آپ کا رینٹ پہ ہے؟ جی یہ رینٹ وغیرہ بھی آپ خود ہی پے کرتی ہیں؟ تو جو آپ کام کرتی ہیں لوگوں کے گھروں میں، اس میں اتنا گزارا ہو جاتا ہے کہ بل، کرایہ اور بچوں کو سنبھال لیتی ہیں؟ پہلے میں اپنی بڑی بہن کے پاس رہتی تھی نا، آپ کو بتا رہی ہوں، تو جب کے بچے ہیں تو پھر تو جسٹ کرتے ہی ہیں نا، بازار بچیاں بھی ساتھ میرے ساتھ کام ہیلپ کرواتی ہیں۔ آپ بتا رہے تھے کہ ہم باہر سے کوئی ادارہ ہے وہاں سے بچے کھاتے ہیں، تو ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جی،
وہ وہ کہاں پہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ کون سا ادارہ ہے جو آپ کو کھانا دیتا ہے؟ کتنے ٹائم دیتا ہے؟ وہ ایک ٹائم ملتا ہے صبح کے ٹائم، چنے اور نان ہوتے ہیں، ساتھ انڈا ہوتا ہے، وہاں سے بچے لا کر کھاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ حالات ہیں کہ باہر سے یہ بچے ناشتہ کر لیتے ہیں اور یہ گھروں میں کام کرتی ہیں، تو کبھی یہ کھا لیتے ہیں کبھی نہیں، کیونکہ کبھی ان کو 200 دہاڑی مل جاتی ہے تو کبھی رات کا کھانا کھا لیتے ہیں یہ، کبھی نہیں بھی ملتی، اور بہت ہی مشکل حالات ہیں ان کے، بہت زیادہ پریشانی میں ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ کوئی چاہے تو اگر یہ بچوں کو کوئی سنبھالے، یہ بہت ہی اجر کا اور بہت ہی ثواب کا کام ہے، کیونکہ یہ بچوں کے سر پہ نہ تو ماں کا سایہ ہے اور نہ ہی باپ کا۔ ابھی جو بھی کرنے والی ہیں یہ ان کی پپھو ہیں، یہی کرنے والی ہیں، اور میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں ان کے جذبے کو، کہ کوئی آج کل کوئی بہن بھائی بنتا نہیں ہے، تو جو جتنا یہ احساس کر رہی ہیں، یہ ان کا حیات کر رہی ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی بھائی احساس دل رکھتے ہیں، انسانیت ہے، خوف خدا ہے، بہت بہت نیک لوگ ہیں، تو جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں، اگر بچوں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھ سکتا ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی نیک انسان شادی کر سکتا ہے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے، کہ وہ بچوں کو سنبھال سکے، ان کو سنبھال سکے، تو یہ آپ رشتہ کر سکتے ہیں۔ جی کوئی اچھا مل جائے تو ضرور، اس طرح سے گھر بیٹھ کر کوئی چار دیواری میں بٹھا کر کوئی کھلائے تو وہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ جی بہت اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، انشاءاللہ ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہے، بہت بہت نیک انسان ہیں، احساس دل رکھنے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ان کے بڑی سسٹر ہیں؟ ہاں جی میں ان کی بڑی سسٹر ہوں۔ اگر کوئی نیک انسان ان سے شادی کرنا چاہتا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا چاہتا ہے، تو آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم تین بہن بھائی ہیں، تین بھائی ہیں تو 5 بہنیں ہیں۔ تو باقی سب شادی شدہ ہیں؟ ہم کا سب شادی شدہ ہے۔ تو مطلب جو شادی شدہ ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بھائی پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ نہیں بھائی وغیرہ نہیں پوچھتے، نہ بہنیں پوچھتی ہیں۔ مطلب سب اپنے اپنے گھروں والے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے؟ اپنے گھروں میں سارے مصروف ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں کسی کو پوچھتا۔ جی ناظرین، سب یہ تو ایک ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ کوئی بھی بہن اور بھائیوں جب تک ایک گھر میں سب رہتے ہیں، شادیاں نہیں ہوتی، تب اور سسٹم ہوتے ہیں، جب شادیاں ہو جاتی ہیں پھر ان کو اپنی خوشی سے اگر کوئی ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو وہ اپنے گھر والے ہوتے ہیں، ان پہ کوئی زبردستی نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے ملیں یا ہمیں کچھ دیں، یہ ان کی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ ابھی ان کو بھائی وغیرہ بھی نہیں پوچھتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، یہ ابھی اس ٹائم اکیلی ہیں جو سارا کر رہی ہیں، سنبھال رہی ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے اتنی مہنگائی ہے، پاکستان کے کیا حالات ہیں، تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی سب سے کہ جتنی بھی ہو سکے پلیز ان کی ہیلپ کریں، اور کوئی نیک اور اچھا انسان ہو جو ان کو سنبھال سکے، بچوں سمیت ان کا خیال رکھے، بچوں کا خیال رکھے، تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے رشتے کے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔